أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ تھا، اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے گنتی کے بس چند ایام بچے ہیں، 2 یا 3 دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فریضہ ہم پر عائد کیا تھا، حتی المقدور ہم نے اسے پورا کرنے کی کوشش کی. ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے الحمدللہ. ہم نے اس رمضان المبارک میں رات میں قیام اللیل کیا، تراویح کا اہتمام کیا الحمدللہ. ہم نے خوب قرآن مقدس کی تلاوت کی الحمدللہ. ہم نے خوب صدقہ و خیرات اس ماہ رمضان میں کیا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. مگر رمضان المبارک کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا اختتام ہو تو اس کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کیا جائے. ہر شخص پر صدقہ فطر فرض ہے، چاہے بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ آج ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا. کھجور سے 1 سا یا پھر جو سے 1 سا ہر آزاد پر، ہر غلام پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے پر. اور آپ نے آگے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر؟ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُوَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس صدقہ فطر کو ادا کر دیں لوگوں کے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے. تو حدیث سے کئی ایک باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر ہر شخص پر فرض ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، ہر شخص پر یہ صدقہ فطر فرض ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات معلوم ہوئی، کتنا ادا کرنا ہے؟ 1 سا ادا کرنا ہے. 1 سا بولے تو عام طور پہ بلا کسی اختلاف میں پڑے ہوئے موٹی سی بات 1 سا 2.5 کلو بنتا ہے. اور جو کھاتے ہیں صاع من تمر او صاع من شعیر، کھجور سے یا پھر جو سے یا پھر جو بھی اجناس آپ کھاتے ہیں، آپ گیہوں کھاتے ہیں، گیہوں سے 1 سا نکالے یعنی 2.5 کلو. آپ اگر چاول کھاتے ہیں تو چاول سے 1 سا نکالیں یعنی 2.5 کلو یہ ادا کریں. اور تیسری بات معلوم ہوئی جو سب سے اہم بات ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ صدقہ فطر تو نکال دیتے ہیں، نکالنے کے بعد ان کے وہ گھر میں ہی رہتا ہے، مگر مساکین تک، فقراء تک وہ صدقہ فطر نہیں پہنچتا. یاد رکھیں، ایسا صدقہ جو نکال تو دیا ہے، گھر میں موجود ہے، مسکینوں کو نہیں پہنچا، وہ عام صدقہ تو ہوگا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ صدقہ فطر نکال کے گھر میں نہ رکھیں، فقراء مساکین تک وہ صدقہ فطر پہنچا دیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی. اچھا، جو اہم بات ہے اس کی حکمت کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں.
حکمت یہ ہے صدقہ فطر کی، ایک تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانستہ یا نادانستہ طور پہ بہت ساری غلط باتیں ہو جاتی ہیں، زبان سے غلط الفاظ، لغویات، فحش کلامی اور بہت ساری الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، آدمی اپنے افعال کے ذریعہ بھی بہت ساری غلط باتیں کر بیٹھتا ہے، تو اس سے روزے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا، اس کی یہ حکمت یہ ہوئی، اور دوسرا عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو عید کے دن ایسا نہ ہو کہ کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی فقیر پریشان ہو، اس کے گھر بھی عید کے دن، خوشی کے دن کھانے پینے کا اناج موجود ہو۔ تو یہ حکمت ہے کہ عید کے دن اس کو بھی کھانے پینے کا موقع ملے، اس کو بھی عید کی خوشی میسر ہو، تو ان کے گھر وہ دے دینا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، اور یہ پاکی ہے، صفائی ہے روزے دار کے لیے، جس سے وہ لغویات اور اس سے جو غلط باتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ کھانا ہو جاتا ہے مساکین کے لیے۔ تو محترم حضرات، جو آج کا جو میرا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ جو عید آنے سے پہلے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ ایک اور مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے کہ 1 یا 2 روز پہلے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ بھی 2 دن عید کو باقی ہے، بہت حد تک ممکن ہے کہ 29 کو عید ہو، تو بندہ اگر آج ہی نکال دے تو یہ جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام عید کے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو محترم حضرات، ہر شخص پر صدقہ فطر فرض ہے، اس کو عید سے پہلے نکال دینا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، ذکر و اذکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔